اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن شریف کو پڑھنے والے اور قرآن کو سمجھنے والے یہ دو ہی کیٹیگری کے. اب دیکھیے انسان جب مرتا ہے، ہر آدمی کو مرنا ہے، آپ کے آس پاس میں بھی موت ہوتی ہوگی، تو مرنے کے بعد آدمی کو لگتا ہے ایسا کہ ہم سوئے ہوئے ہیں. تب جب بیداری آتی ہے تو وہ چلاتا ہے، ہاتھ پاؤں مارتا ہے، لیکن کوئی سنتا نہیں. بیوی ہے، بچے ہیں، ماں باپ ہے، سب کو آواز دیتا ہے، کوئی سنتا نہیں. اس کو وحشت ہوتی ہے. اس وحشت کو صرف جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دور کر سکتے ہیں، اور وہ دور ہوتا ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے لوگوں کو. جو آدمی قرآن پڑھتا ہے، جو عورت قرآن پڑھتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مجسم شکل میں، پورا مکمل انسان کی شکل میں اس کے پاس ایک آدمی آ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے ڈرو نہیں، یہ لوگ نہیں سن رہے، ہم سن رہے تمہاری بات، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں. اور اس کے بعد جو وہ تسلی دیتا ہے، اور وہاں سے لے کر قبر تک، قبر میں جو سوال و جواب ہوتا ہے وہاں بھی وہ اس کے ساتھ رہتا ہے. تب یہ آدمی پوچھتا ہے کہ تم ہو کون؟ تو یہ کہتا ہے کہ میں وہی ہوں جس کی روزانہ تم تلاوت کیا کرتے تھے، قرآن پاک. آج اللہ نے ہمیں ایک شکل دے کر تمہارے لیے کھڑا کر دیا ہے تاکہ تم گھبراؤ نہیں. جس طریقے سے تم نے دنیا میں میرا ساتھ دیا تھا، مرنے کے بعد اب میری ذمہ داری ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جنت کا فیصلہ نہ کر دے اس وقت تک ہم تمہارے ساتھ رہیں. اور یہی ہوتا ہے، منکر نکیر آتے ہیں تو سوال کا جواب وہ جو بولتے ہیں آپ خاموش رہیے میں ہوں نا، اور وہ جواب دے دیتے ہیں. منکر نکیر چلے گئے، جنت کی کھڑکیاں کھول دی گئی، اب یہ بندہ وہاں سے ہٹتا ہے. تو اس طریقے سے قرآن ہمارا ساتھی بنے گا. قرآن کریم میں ہے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. قیامت کے دن رسول کہیں گے کہ اے میرے رب، میری قوم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا. میری قوم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا. سب سے زیادہ قیامت کے دن جو شفاعت ہوگی اور جس کی وجہ سے لوگوں کی مغفرت ہوگی گناہگاروں کی، وہ قرآن کریم ہے. سب سے زیادہ قرآن شفاعت کرے گا قیامت کے دن. یہ باضابطہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سب سے زیادہ شفاعت قرآن کرے گا، اور سب سے زیادہ جنت میں جانے والے لوگ جو ہوں گے شفاعت کی وجہ سے، وہ قرآن کی شفاعت کی وجہ سے. اس لیے ہماری اور آپ کی سب سے پہلی ضرورت ہے، ہم نے نبی کو نہیں دیکھا ہے نا بھائی. نبی کو کسی نے دیکھا ہے؟ 1400 سال پہلے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، لیکن نبی نے جو ہمیں تحفہ دیا ہے وہ قرآن ہے. وہ ہم دیکھ رہے ہیں، وہ ہمارے پاس ہے، اس کو ہم پڑھ سکتے ہیں، اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تحفہ چھوڑا ہے اس امت کے لیے وہ ہے قرآن پاک. وہ کیا ہے؟ قرآن ہے. اسی لیے اس قرآن سے ہمیں جڑنا ہے. قرآن نہیں پڑھے ہیں، پڑھنا سیکھیے. موت سے پہلے سیکھ لیجئے، اس لیے کہ دنیا میں رہنا تو ہے نہیں، دنیا چھوڑنا ہی ہوگا. دنیا رہنے کی جگہ تو ہے نہیں، یہاں جو آیا اس کو جانا ہو. جس نے سانس لیا ہے اسے موت کا بھی مزہ چکھنا ہے. تو اصل چیز جو ہے وہ آخرت ہے، جہاں ہمیں اور آپ کو جانا ہے. وہاں قرآن کام آئے گا، وہاں ہمیں قرآن کام آئے گا. اس لیے قرآن کو سیکھنا سب سے پہلی ضرورت ہے. وہاں افسوس ہوگا، وہاں جو ہے افسوس ہوگا کہ ہم اللہ کے کلام کو نہیں سیکھ پائے. اس وقت افسوس کر کے کوئی فائدہ نہیں ہو. وہاں تو کچھ نہیں کر سکتا آدمی. ابھی کوشش کریں گے ہم قرآن کو سیکھنے کا، کہ ہماری سب سے پہلی ضرورت ہے کہ ہم قرآن کو سیکھیں. قرآن کو جب سیکھیں گے ہم اپنے بچوں کو سکھائیں گے تو انشاءاللہ اس کے اثرات ہوں گے. اور قرآن جس کی شفاعت قیامت کے دن جن لوگوں کی کرے گا، اللہ تبارک تعالیٰ ان میں ہمیں اور آپ کو بھی شامل کرے گا. اس سے پہلے جو ہے سورہ مریم
سورہ مریم جو ہے، مریم حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ کی والدہ ہے۔ قرآن کریم کا دیکھیے، قرآن کریم میں یہ سورہ پورا حضرت مریم کے نام سے، مریم ایک عورت تھی، ہے نا، مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ کی ماں ہے، انہی کی طرف یہ جو ہے سورہ منسوب ہے۔ 16ویں پارہ میں یہ سورہ ہے۔ ایک رکوع اس کا ہوا تھا، دوسرا رکوع سے معاملہ رکا ہوا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کتاب میں یعنی قرآن کریم میں مریم کا تذکرہ کیجیے۔ اب مریم کا تذکرہ کیا کرنا ہے؟ اِذْ حِينَ انتبذت من اہلها مکانا شرقیہ، حضرت مریم علیہ السلام ایک گاؤں میں، اس زمانے میں گاؤں اتنا زیادہ فیسلٹی تو نہیں تھا، لوگ بہت دور دور پر مکان میں رہتے تھے، باتھ روم کا اتنا اچھا انتظام نہیں کہ گھر ہی میں باتھ روم بنا ہوا ہے، وہیں لوگ نہا رہے ہیں، وہی کھا رہے ہیں، یہ سب نظام تو تھا نہیں۔ لوگ دور دور میں جاتے تھے باتھ روم کے لیے، نہانے غسل کرنے وغیرہ کرنے کے لیے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام جو ہے اپنے گھر سے مشرق کی جانب نکلی قضائے حاجت کے لیے، نحو الشرق من الدار، یعنی اپنے گھر سے مشرق کی جانب وہ نکلی۔ فاتخذت من دونہم حجابا، انہوں نے ان لوگوں کے سامنے پردہ بنا لیا۔ اب گئی تو ایسے پردہ کھینچ دیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ قضا سے فارغ ہوئی۔ فارسلنا الیہا روحنا، اچانک وہاں پر ایک مکمل انسان، وہ اکیلی ہے کوئی اور نہیں ہے، ایک مکمل انسان خوبصورت حضرت مریم کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ جب حضرت مریم کے سامنے کھڑا ہو گیا تو حضرت مریم ڈرنے لگی کہ یہ کیا ہے، تو حضرت مریم نے فوراً کہا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، حضرت مریم کہنے لگی کہ میں تجھ سے رحمان کی پناہ چاہتی ہوں، اگر تو خدا ترس ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے تو میں تجھ سے خدا کی پناہ چاہتی ہوں۔ حضرت جبرائیل تھے جو سارے فرشتوں کے سردار ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ڈریے نہیں، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ اب اللہ نے کیوں بھیجا ہے اس کی وجہ پوری بیان کی۔ قال انما انا رسول ربی، انہوں نے کہا کہ میں آپ کے رب کا رسول ہوں، یعنی فرشتادہ ہوں، بھیجا گیا ہوں۔ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں آپ کو بچہ دوں۔ اب بچے کا نام، ان کی شادی تو ہوئی تھی نہیں حضرت مریم کی، اس وقت کنواری تھی، تو جیسے سنی کہ بچہ دوں، قالت انا یکون لی غلام، تو حضرت مریم کہنے لگی کہ مجھے بچہ کیسے ہو، ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، مجھے کسی انسان نے آج تک چھوا نہیں ہے، اور نہ میں بدکار عورت ہوں کہ جس کی وجہ سے مجھے بچہ ہوگا۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کو پھر قال کذالک، حضرت جبرائیل نے کہا کہ تیرے رب نے کہا ایسا ہی ہو، تیرے رب نے کہا قال ربک هو علی ہین، تیرے رب نے کہا کہ یہ کام مجھ پر آسان ہے، بغیر ماں باپ کے اللہ بچہ پیدا کر سکتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جو اللہ نے پیدا کیا تو نہ ان کی ماں ہے نہ باپ ہے، تو اسی طریقے سے دنیا میں ایک مثال ایسی بنا دی اللہ نے کہ جن کے باپ نہیں، ماں ہے باپ نہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو قالا، یہ وہی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ حضرت مریم کو کہا کہ یہ اللہ پر آسان ہے، اور اللہ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اور یہ اس وجہ سے تاکہ ہم اس کو نشانی بنا دے لوگوں کے لیے، حضرت عیسیٰ کی پیدائش کو لوگوں کے لیے نشانی، قیامت تک لوگ اس کا تذکرہ کرتے رہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سبب کا محتاج نہیں ہے، کہ ایسا ہوگا تب ایسا ہوگا، اللہ جو بھی کر سکتا ہے نا۔ 9 سال بچے نہیں پیدا ہوئے، دونوں میاں بیوی ایک ساتھ رہ رہے ہیں، 10ویں سال میں بچہ پیدا ہوا، ابھی 9 بچے کا باپ ہے۔ اب 9 سال بہت پریشان، ساری پریشانی، اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کروا لیجئے وہ کروا لیجئے، عقیدے کو فساد بگاڑنا، کچھ نہیں کرائیے، اللہ پر یقین رکھیے، اللہ دیتا ہے، اور اللہ نے دیا ہے نا۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں، میں جانتا ہوں 9 سال تک بچہ نہیں ہوا اور ابھی 8 بچے کا باپ ہے وہ،
اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں ہے. یہ بچہ دینا یہ اللہ کا کام ہے. وہ جس کو چاہیں بیٹا دیں, جس کو چاہیں بیٹی دیں, جس کو چاہیں بیٹا اور بیٹی دونوں دیں. یہ قرآن میں کیا رکھا اللہ اس پر قادر ہے. تو اسی طریقے سے اللہ باپ اور ماں کا محتاج نہیں ہے. حضرت مریم علیہ السلام کی شادی نہیں ہوئی, ان کے شوہر نہیں تھے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حکم سے ان کے پیٹ میں بچہ ڈالا اور پھر جو ہے وہ بچہ پیدا بھی ہوا. وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا, اور تاکہ ہم اس کو نشانی, اس بچے کو نشانی بنا دے لوگوں کے لیے اور ہماری جانب سے رحمت بنا دے. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا, اور اے مریم یہ طے شدہ بات ہے, یہ ہو کر رہے گا, یہ ہو کر رہے گا. اللہ نے طے کر لیا ہے کہ ایسا ہونا ہے. فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا. اب اتنا ہونے کے بعد فرشتے چلے گئے, جبرائیل علیہ السلام اپنی جگہ چلے گئے, حضرت مریم اپنے گھر آ گئی. فَحَمَلَتْهُ, کچھ دنوں کے بعد وہ حاملہ ہو گئی, کچھ دنوں کے بعد وہ حاملہ ہو گئی. فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا. اب جب ان کی ولادت, بچے کی ولادت کا وقت قریب ہوا تو ایک دور جگہ پہ چلی گئی. فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا, بہت دور جگہ پر چلی گئی. فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ. اب وہاں جب گئی درد ذہ کی وجہ سے انہیں پریشانی ہوئی. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ, تو کھجور کا درخت تھا, اس درخت کے قریب جا کر کے بیٹھ گئی. جذع النخلہ, نخلہ مانے کھجور کا درخت, کھجور کے درخت کے قریب وہ پہنچ گئی اور وہاں بیٹھ گئی. وَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا. اللہ نے جو ماں کا مقام رکھا ہے, باپ سے بڑا مقام ماں کا ہے نا, ماں سے بڑا مقام تو دنیا میں اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام کس کا ہے؟ ماں کا ہے. ماں کا مقام کیوں بڑا ہے؟ یہ دو آیت ہے, یہ قرآن کی اس آیت کا ترجمہ سمجھیے. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو رہے ہیں, ہے نا, پیدائش سے پہلے حضرت مریم کہہ رہی یا لیتنی مت قبل ھذا, اے کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوں. وہ درد ذہ جو ہوتا ہے, جو حالات ہوتے ہیں, تو کہہ رہی یا لیتنی مت قبل ھذا, کاش اس حالت کے آنے سے پہلے میں مر گئی ہوتی. وکنت نسیا منسیا, یا ایسی ہوتی کہ جسے لوگ بھلا دیا کرتے ہیں, نسیا منسیا, جسے لوگ کبھی یاد نہیں کرتے, میں ایسی دیوانی ہوتی. وکنت نسیا منسیا, یہ دو حالات ہیں. اسی حالت کی وجہ سے ماں کا, ایک انسان پیدا ہونے کے بعد پوری زندگی ماں کو کاندھے پر ڈال کر کے گھومتا رہے قبر میں پہنچانے تک, تب بھی ماں کے ایک رات کا بدلہ ادا نہیں کر سکتا. ماں وہ چیز ہے, میں نے ماں وہ چیز ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص کر کے مریم کا تذکرہ کیا ہے, اور مریم کے بھی ان حالات کا جس حالات میں حضرت مریم کی ولادت ہوئی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں, تاکہ عورتوں کے تعلق سے جو باتیں ہیں وہ کھل کر کے عورتوں کے سامنے آ جائیں. حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ آئے تو عورتیں کہنے لگی بھئی ساری چیزوں تو مردوں کے لیے آتا ہے, اللہ تعالیٰ ہر جگہ مرد مرد کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں, اے ایمان والو, کہیں ہمارا تذکرہ تو آ ہی نہیں رہا, عورتوں کا تذکرہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت قرآن کی آیت نازل فرمائی, ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات, ایمان والے مرد, ایمان والی عورتیں, اسلام لانے والے مرد اور اسلام لانے والی عورتیں, روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں. یہ پوری آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی. اسی طریقے سے سورہ نساء نازل فرمایا, نساء مانے عورتیں, پوری عورتوں کے ہی تعلق سے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام کیا. پھر سورہ مریم نازل کیا, پھر سورۃ النور ہے, اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص کر کے عورتوں ہی کے مسائل کو بیان فرمایا ہے, تاکہ عورتوں کی دلجوئی ہو کہ جس طریقے سے اسلام اور شریعت, نماز اور روزہ, ایمان
مردوں کے لیے ضروری ہے اسی طریقے سے ہماری عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے. ایسا نہیں مردوں کے لیے ہے ہمارے لیے نہیں ہے. ہم جو نماز پڑھنے عورتیں یہاں نہیں جاتی مسجدوں میں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں اتنے اسباب نہیں ہیں. اب سعودی میں چلی جائیں تو ایک طرف مسجد نبوی میں مرد جا رہے ہیں مسجد میں، تو دوسری طرف عورتیں جا رہی ہیں اپنی بچیوں کو لے کر کے. تو وہاں اتنا انتظام ہے کہ عورت اور مرد کا الگ الگ انتظام کیا جا سکتا ہے. تو وہاں اب یہاں چھوٹی سی مسجد رہتی ہے، اس میں مرد پڑھے گا کہ عورت پڑھے گی. اس کے لیے تو باضابطہ بہترین نظام ہونا چاہیے تاکہ عورتیں الگ سے آ کر کے نماز پڑھ سکیں اور مرد جو ہے الگ پڑھ سکے، دونوں میں خلط ملط نہ ہو اور عبادت کی جگہ جو ہے وہ شیطان کی جگہ نہ بنے. اتنا بہترین نظام جہاں بنتا ہے وہاں یہ اس لیے ہے کہ نماز دونوں کے لیے. ہمارے عورتوں کو کہا کہ بھائی آپ گھر میں نماز پڑھیں. اللہ تبارک تعالیٰ جیسے مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب مرد کو عطا فرماتے ہیں، آپ گھر میں نماز پڑھیں گے آپ کو وہی ثواب گھر میں ملے ہے نا. تو محنت بھی کم ہے، ثواب بھی زیادہ ہے. تو حضرت مریم علیہ السلام وہ کھجور کے درخت کے پاس پہنچ گئیں. اب ان کے بعد وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا کہہ دیا. حالات جو تھے اور درد کی شدت ہوئی تو بالکل تڑپ گئی اور انہوں نے یہ لفظ کہا فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا. تو ان کے نیچے سے آواز آئی اللہ تحزنی مغموم نہ ہو. غم ہونے لگا نا ان کو کہ میں کس حالت میں پہنچ گئی. تو فوراً فرشتے نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آواز دی فَنَادَاهَا. ان کے نیچے سے آواز آئی اللہ تحزنی، اے مریم مغموم نہ ہو، قد جعل ربکی تحتکی سریہ. قد جعل ربکی تحتکی سریہ. یقیناً آپ کا رب آپ کے آپ کے رب نے بنا دیا ہے آپ کے نیچے ایک نہر، یعنی جہاں بیٹھی ہوئی تھی اسی کے بغل میں ایک نہر بن گیا جہاں سے بہترین تازہ پانی آنے لگا. حالانکہ بیابان جنگل تھا، کچھ نہیں، پانی کا تو نام و نشان نہیں. ایک کھجور کا درخت بھی موجود ہے اور دوسرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوری طور پر ایک نہر جاری فرما دیا ہے نا. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذِعِ النَّخْلَةِ. اور کھجور کا جو ہے، کھجور جو ہوتا ہے نا، کھجور کا درخت تھا تو کہا کہ اس کو شاخ کو ایسے ٹانو. حضرت ایسے ٹاننے لگی تو تازہ کھجور گرنے لگا. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذِعِ النَّخْلَةِ. اور اس کھجور کو اپنی طرف ٹانو، کھجور کی شاخ کو. تو ساقط علیکی رطبا جنیّا. تو اس سے جو ہے تمہارے پاس تازہ کھجور آئیں گے، گریں گے. تو تازہ کھجور درخت سے گرنے لگا. اور حضرت مریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اب فکلی وشربی، اب کھاؤ اور پیو. وقرری عینا، کھانے کے لیے کھجور دے دیا، پینے کے لیے نہر جاری کر دیا. وقرری عینا، اور اپنے بچے کو دیکھ کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو. وقرری عینا. اب ایک بات ہو گئی، اتنا آنکھ تو ٹھنڈی ہو گئی، لیکن اب جو آدمی آئے گا اور دیکھے گا کہ مریم یہ بیٹا کہاں سے آئے گا، شادی تو تمہاری ہوئی نہیں، بچہ کہاں سے آیا. فَإِمَّا، اب اس کا علاج اللہ بتا رہے ہیں. فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا. اب تم میں کوئی انسان تمہیں دیکھے، کوئی انسان تمہاری جانب آئے اور وہ تمہیں دیکھ لے. فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي. تو تم کہنا انی نذرت للرحمن صوما، کہ میں نے اللہ کے لیے آج کا روزہ رکھا ہے. اب اس زمانے کا روزہ کیسا ہوتا تھا کہ لوگ بات نہیں کرتے تھے روزہ. اب ابھی تو کھانا نہیں کھاتا، اس زمانے میں بات بھی نہیں کر سکتے، یعنی جو روزہ ہے وہ بات نہیں کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ لوگ جب دیکھیں گے اور تمہارے پاس آئیں گے اور پوچھیں گے یہ بچہ کہاں سے آیا، تو تم کو جواب دینے کی ضرورت نہیں. تم کہنا انی نذرت للرحمن، میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے، میں بات نہیں کر سکتی. انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا. میں آج کسی انسان سے بات نہیں کروں گی. تو کرنا کیا ہے، اب اشارہ میں کہے گا، اشارہ کرو. کیا بولو گی اشارہ سے؟ فاشارت الی، بچے کی طرف دکھانا. فاشارت الی، بچے کی طرف اشارہ کرنا.
کوئی آئے اور پوچھے تو بچے کی طرف اشارہ کرنا کہ یہ بچہ جو ہے اس سے بات کر لو تم. جب لوگ آئے اور حضرت مریم علیہ السلام سے بات کرنا چاہا تو حضرت مریم نے ایسے ہی اشارہ کیا فاشارت الیہ. اب لوگوں نے کہا قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، تو لوگوں نے کہا کہ اس شخص سے ہم کیسے بات کر سکتے جو ابھی جو ہے گودی میں ہے اور بچہ ہے، گودی کے بچے سے کیسے بات کرے گا آدمی؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے انسان ہے جنہوں نے گودی میں رہ کر کے بات کیا ہے. گودی کا بچہ جو ایک دن کا بھی نہیں ہے نا، جس کے 24 گھنٹے بھی نہیں پورے ہوئے وہ بات کر رہا ہے، وہ بات کر رہا ہے. یہ اللہ کا کھلا معجزہ تھا جو لوگوں کو دکھانا تھا. فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. تو جیسے حضرت مریم نے اشارہ کیا کہ اس بچے سے بات کرو تو لوگوں نے کہا کہ کیا وہ بات کر رہی ہو، ایسا ہو سکتا ہے، یہ تو بچہ ہے. تو جیسے وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ بچہ ہے، قال انی عبد اللہ، تو اس بچے نے بہترین آواز سے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. وہ بچہ کہہ رہا ہے جو ایک دن کا بھی نہیں ہے ابھی، قال انی عبد اللہ، وہ بچہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. انی عبد اللہ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی، وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے نبی بنایا. یہ 3 باتیں کہہ دی. اب وہ بچہ اپنی آگے صفت بیان کرتا ہے کہ میں عام بچہ نہیں ہوں. وجعلنی مبارکا اینما کنت، میں جہاں بھی، اب لوگوں کو تسلی دی تاکہ لوگ بھگا نہ دے، تو لوگوں کو تسلی دی کہ آپ کو بھگانے کی ضرورت نہیں ہے، میں جہاں رہوں گا وہاں برکت رہے گی. وجعلنی مبارکا اینما کنت، میں جہاں بھی رہوں گا اللہ میری وجہ سے اس جگہ میں برکت عطا فرمائے. وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، اور مجھے اللہ نے وصیت کی ہے نماز اور زکوٰۃ کی. نماز اور زکوٰۃ کی اللہ نے وصیت کی. بچپن میں کہہ رہے ہیں حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے کہ اللہ نے مجھے نماز کا حکم دیا ہے اور اللہ نے مجھے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے نا. یہ پتہ چلا کہ نماز ہماری ضرورت ہے، اور ایسی ضرورت ہے جس کو کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑنا ہے. نہیں پڑھنے آتا ہے تو پڑھنا سیکھ کر کے نماز پڑھیں، سیکھیں، نماز پڑھنا سیکھیں اور سیکھ کر کے نماز ادا کریں. آیت نہیں آتی، آہستہ آہستہ سیکھ لیں گے انشاءاللہ، لیکن نماز اللہ سے قرب کا سب سے بہترین ذریعہ ہے. اسی لیے دیکھیے بچے ہیں نا حضرت عیسیٰ، اور اپنا تعارف جو فرما رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اللہ نے مجھے 2 چیزوں کا حکم دیا ہے، ایک نماز کا، دوسرے زکوٰۃ ادا کرنے کا. مَا دُمْتُ حَيًّا، ایک دن کے لیے نہیں، جب تک میں زندہ رہوں گا یہ عمل مجھے کرنا ہے. یہ عمل مجھے کرنا ہے کہ نماز بھی پڑھنی ہے اور مَا دُمْتُ حَيًّا اور زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے. اب آگے حضرت مریم علیہ السلام کے تعلق سے کہا کہ جیسے ماں کا حق ہوتا ہے نا تو بیٹے کو بھی ماں کا فرما بردار ہونا چاہیے. تو حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں دیکھیے عیسیٰ پیغمبر ہے نا، ظاہر سی بات ہے حضرت مریم سے بہت اونچا مقام ہے ان کا. حضرت عیسیٰ پیغمبر کا مقام تو عام انسانوں سے بہت اونچا ہوتا ہے، عام انسان سوچ نہیں سکتا. تو حضرت مریم سے بہت اعلیٰ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس لیے کہ وہ پیغمبر ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کے رسول سے بڑا ان کی قوم میں کوئی نہیں ہوتا. اس کے باوجود حضرت عیسیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کیا کہہ رہا ہے، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي. یہ دیکھیے ماں کا مقام کہ ایک پیغمبر کے زبانی اللہ کہہ رہا ہے وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، کہ اے لوگوں اللہ نے مجھے اپنی ماں کا فرما بردار بنایا. کیا بنایا؟ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اللہ نے مجھے اپنے ماں کا فرما بردار بنایا ہے. وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور اللہ نے مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا کہ میں اپنی ماں کی نافرمانی کروں، میں اپنے ماں کو ناراض کروں. اللہ نے مجھے ایسا بدبخت نہیں بنایا. یہ ایک پیغمبر کی زبانی اللہ کہہ رہا ہے، عام انسان نہیں ہے، ایک پیغمبر کہہ رہا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو روح اللہ کہا جاتا ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر اٹھا لیا ہے اور قیامت سے
قریب وہ پھر دنیا میں آئیں، پھر ان کی حکومت ہوگی، پوری دنیا میں عدل و انصاف جو دوبارہ قائم ہوگا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قائم کرے۔ ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان میں ہیں، جب میرے نبی جب معراج میں گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی باضابطہ، اور قیامت سے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد میں، ملک شام میں جو مسجد ہے اس پر اتریں گے عصر کی نماز کے وقت، اور وہاں سے پھر آپ جو ہے عظیم انقلاب کا کام کریں گے، پوری دنیا میں عدل و انصاف اور جتنی برائیاں ہیں، جتنے برے لوگ ہیں، وہ سب کا خاتمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ ہوگا۔ اتنے بڑے پیغمبر ہیں، ان کی زبانی اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ یہ کہیں وَبَرًّا بِوَالِدَتِي کہ میں اپنی ماں کا فرما بردار ہوں، میں اپنی ماں کا فرما بردار ہوں۔ تو ماں وہ دولت ہے، اللہ ہم کو ہمارے بچوں کو یہ سمجھا دے کہ ماں باپ یہ سب سے بڑی دولت ہوتے ہیں انسان کے لیے۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور سلامتی ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا، اور جس دن میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا۔ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ یوم ولدت، جس دن پیدا ہوا، وَيَوْمَ أَمُوتُ جس دن مروں گا، اور وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا اور جس دن میں اٹھایا جاؤں گا۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں ذَلِكَ عِیسیٰ ابن مریم، یہ عیسیٰ ابن مریم ہے۔ لوگوں نے گڑھ رکھا تھا کہ عیسیٰ جو ہے اللہ کے بیٹے ہیں، حضرت مریم اللہ کی بیوی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ شوہر ہیں، اور ان کے بیٹے جو ہے حضرت عیسیٰ۔ عیسائیوں نے یہ عقیدہ کر رکھا، آج بھی ان کا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تعارف بیان کیا حضرت مریم کا، اور پھر کہا ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم، قول الحق الذی فیہ یمترون، اس بات میں حق بات یہ ہے جس میں تم شک کر رہے ہو، تمہیں یہ تردد ہے کہ حضرت عیسیٰ کیسے پیدا ہوا، حضرت عیسیٰ ایسے پیدا ہوا، حضرت عیسیٰ کو میں نے ایسے پیدا کیا ہے۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، اللہ کے لیے مناسب ہی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لیے کوئی اولاد بنائے، اللہ کی ذات اس سے پاک ہے، وہ اللہ ماں باپ سے، بال بچوں سے پاک، بے نیاز ہے، اس کی ذات اس سے مستثنیٰ ہے۔ اللہ کے لیے یہ روا ہی نہیں ہے، یہ جائز ہی نہیں کہ اللہ کو کوئی بیٹا ہو، یا اللہ کو بیوی ہو، یا اللہ کو بچے ہوں، یا اللہ کا کوئی ماں باپ ہو، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ اس سے پاک ہے۔ ما کان للہ، اللہ کے لیے مناسب ہی نہیں ہے ان یتخذ من ولد سبحانہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی اولاد ہو، سبحانہ، اللہ کی ذات اس سے پاک۔ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، اللہ کی ذات تو ایسی ہے کہ جب کہتا ہے کسی چیز کو کہ آسمان بن جا تو 7 آسمان بن گئے، زمین بن جا تو 7 زمین بن گئی، پہاڑ بن جا تو بڑے بڑے پہاڑات دنیا میں بن گئے۔ تو اللہ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو فیصلہ کرنے والا ہے۔ اذا قضا امرا، جب کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن فیکون، کہتا ہے ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا رب ہے، میرا اور آپ کا رب ہے، فاعبدوہ، تو اللہ کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے، یہی جو ہے سیدھا راستہ ہے۔ تو اتنی بات حضرت مریم علیہ السلام کے تعلق سے آئی، انشاءاللہ اس پر عمل کرنا ہے۔